دنیا کسی کی ہوئی نہ ہوگی. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، قارون، نمرود، فرعون، شداد، ہٹلر، بڑے بڑے لوگ آئے، سب چلے گئے. دنیا سے کچھ نہ لے جا سکے، بلکہ دنیا ہی کے اندر ایسے بادشاہ بھی آئے جنہوں نے بڑی طویل زندگی گزاری، لیکن موت ان کی فاقوں پر ہوئی ہے. بڑے بڑے محلات ان کے، سینکڑوں نوکر نوکرانیاں ان کی، پورے ملک کے غلے کے مالک وہ، لیکن جب انتقال ہو رہا ہے تو فاقے پر انتقال ہو رہا ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے. حضرت دانیال علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. انہیں آواز آئی، اے دانیال ادھر آؤ. حضرت دانیال علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گنبد ہے. اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک مقبرہ ہے اور مقبرے کے اوپر وہ گنبد بنا ہوا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص کی لاش ہے. آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ. حضرت دانیال علیہ السلام تخت کے اوپر گئے تو دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تلوار رکھی ہوئی ہے اور اس تلوار پر یہ تحریر ہے کہ میں قوم عاد کا بہت بڑا بادشاہ، میری زندگی 1300 سال ہوئی ہے، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 میرے بیٹے ہوئے، اور میں آسائش اور آرام کے اعتبار سے یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ فیسلٹی والا آدمی کوئی نہیں. میری طاقت بہت بڑی طاقت بن گئی، سپر پاور بن گیا. جب میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب مجھ سے بڑی دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں، تو میں نے اعلان کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں. میں نے خدائی دعویٰ کر دیا. اب ایک دور گزرا، وہ تمام آسائش اور آرام کی چیزیں تو میرے پاس موجود تھی، میں انہیں استعمال کرتا رہا. تمام غلہ جات موجود تھے، میوہ جات موجود تھے، ایسا عیش و آرام کے لیے بہت اچھے نرم گرم بستر موجود تھے، بہت سارے نوکر ملازم موجود تھے، بیٹے اور بیویاں، اور تمام تر زندگی کے اندر جو چیز مجھے چاہیے ہوتی وہ میرے سامنے حاضر ہوتی. یہ زندگی میں گزار رہا تھا، خدائی دعویٰ میں کر چکا تھا. اب ایک وقت ایسا آیا کہ میرے ملک کے اوپر قحط سالی کا دور آ گیا. ایسا قحط پڑا کہ پورے ملک کے اندر غلے اگنے بند ہو گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ویسے آسائش اور آرام کی چیزیں ختم ہوتی رہی. جیسے جیسے وقت گزرا غلام باندیے سب فرار ہونے شروع ہو گئے، اور زیادہ وقت گزرا تو بیٹے اور بیویاں بھی مجھے چھوڑ کر جانے لگے. ایک وقت آیا کہ محل کے اندر میں اکیلا باقی رہ گیا. تمام لوگ مجھے چھوڑ گئے، جو میری پراپرٹی سے فائدہ اٹھا رہے تھے، جو میرے آسائش و آرام کی تمام چیزوں کو استعمال کر رہے تھے، وہ تمام مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور مجھ پر فاقے کے ایام شروع ہو گئے. ایک ہفتہ اسی طریقے پر گزر گیا. میں بھوک سے بے حال، پریشان حال. جب بہت زیادہ تکلیف میں آیا تو میں محل کے دروازے پر آیا تو دیکھتا کیا ہوں،
ایک شخص گزر رہا ہے اور وہ غلے کے کچھ دانے کھاتا ہوا جا رہا ہے. میں نے اس سے کہا اے بھائی موتیوں سے بھرا ہوا مجھ سے پورا برتن لے لو لیکن یہ چند دانے غلے کے مجھے دے دو. اس نے تیزی کے ساتھ ان کو کھایا اور تیزی کے ساتھ گزر گیا. اب اس کے بعد جب میں فاقے سے بے حال ہو گیا تو بس پھر مجھے موت آ گئی, میرا انتقال ہو گیا. اب جس شخص کو بھی میری اس تحریر کا علم ہو, جس شخص کو بھی میرے ان حالات کا علم ہو تو وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے, اللہ کی رضا والے اعمال کر لے, اور جو غلطی میں نے کی تھی کہ اللہ کے لاکھوں انعامات پر شکر ادا نہیں کیا تھا, جسے اللہ جس حال میں رکھے وہ شکر ادا کرتا رہے, اور جب کمزوری کے حالات ہوں تو صبر کرتا رہے. یہ شکر کی لاٹھی اور یہ صبر کا عصا یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر بہترین اجر مرتب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.